بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب ولیم بلیک. ولیم بلیک ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں یہ پوئٹ شامل ہیں اور ان کے سانگز آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرینس یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ولیم بلیک جو تھے وہ 28 نومبر 1757 براڈ اسٹریٹ گولڈن اسکوائر لندن میں پیدا ہوئے اور 2 اگست 1827 ان کی جو ہے وہ ڈیتھ کا ٹائم ہے. 1757 سے لے کر 1827 تک 1757 سے 1827 تک ان کا جو ہے وہ ٹائم زندگی کا دورانیہ ہے. اس کے بعد جناب he died in a most glorious manner. He said اپنی موت کے بارے میں کہا تھا کہ he said he was going to that country he had all his life wished to see and express himself happy. اس کے بعد جناب بہت اہم بات جو ولیم بلیک کے بارے میں کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے ولیم ورڈزورتھ دا لیڈنگ فگر امنگ دا ارلی رومانٹکس ایٹ فرسٹ کنسیڈرڈ ولیم بلیک میڈ. ولیم ورڈزورتھ جو تھے وہ ان کو میڈ تصور کرتے تھے, پاگل, لونیٹک. But after Blake's death, Wordsworth acknowledged the greatness of Blake in these words: "There is no doubt that this poor man was mad, but there is something in the madness of this man which interests me more than the sanity of Lord Byron and Walter Scott." یہ جناب ورڈزورتھ کا ایک جملہ ہے, بہت قیمتی جملہ ہے. اگر ہم ان کو ان کے تعارف کے طور پہ ہم لکھتے ہیں تو یہ بہت بہترین اضافے کے طور پہ ہمارے آنسر میں اس میں کر سکتا ہے. یہ اس کے بعد کہتا ہے جی ولیم بلیک جو ہے وہ ایکسیپشنل فلاسفی اور کریٹیوٹی اینڈ ایکسپریشن آر دا کی فیکٹرز آف his brilliant works. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب سانگز آف انوسینس 1789 میں لکھے گئے, اس کے اندر 19 پوئمز ہیں. سانگز آف ایکسپیرینس 1794 میں لکھے گئے, اس کے اندر 26 پوئمز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کمپلیٹ 1794 میں جو کلیکشن بنی اس کو ہم کلیکٹیولی اس کا نام ہے سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس شوئنگ دا ٹو contrary states of the human soul. اس کے بعد جناب ولیم بلیک جو ہے is one of the major romantic poets. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد he was an English poet, painter, printmaker, engraver, illustrator, mystic, visionary and author of exquisite exquisite lyrics, largely unrecognized during his lifetime. Blake is now considered a seminal figure in the history of the poetry and visual arts of the Romantic age. He is regarded as the earliest and most original of the Romantic poets and grandfather of the Romantic poetry. He felt poets needed to seek new ways to express their words and ideas and sought to step away from the classic traditions of English poetry that had not really changed since Edmund Spenser.
ایڈمنڈ اسپینسر کے دور سے لے کر اس کے دور تک جو ایک شاعری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ٹریڈیشنز میں، اس نے جو ہے وہ پوئٹس کے لیے یہ قرار دیا کہ ضرورت ہے کہ ان کو بدلا جائے. اسی وجہ سے ہی انوینٹڈ ہز اون وے آف رائٹنگ پوئمز ود illustration. He was a man of extraordinary vision and imagination. His poetry is prophetic poetry، یعنی ایسی وہ پوئٹری جس کے اندر اس کو الہام جیسی کوئی چیز جو ہے وہ ہوتی تھی. Although Blake was considered mad or lunatic by contemporaries for his views, idiosyncratic views, he is held in high regard by later critics for his expressiveness and creativity and for the philosophical and mystical undercurrents meanings within his work. His paintings and poetry have been characterized as part of the Romantic movement and pre-Romantic for its large appearance in the 18th century. His father James was a hosier، ہوزری کا کام کرتا تھا. His mother Catherine Wright Armitage، both are conformists or dissenters. تو آگے سوال جو ہے وہ کانفرمسٹ کون تھے؟ تو یہ ایک ریلیجیس سیکٹ تھا. ہم اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں. ایک ریلیجیس سیکٹ تھا جو اسٹیٹ کو ریلیجیس میٹرز میں انٹرفیئرنس سے منع کرتا تھا. انہوں نے اپنے ادارے، اپنے تعلیمی اسکول، اپنی کمیونٹیز بنائیں، اور یہ بے حقیقت میں پیورٹنز تھے جو 1662 میں انگلش چرچ سے علیحدہ ہوئے. اور جب ان کو برطانیہ میں تنگ کیا گیا تو یہ مائیگریٹ کر گئے نیو امریکہ کی طرف. اور اس کے بعد 1689 میں ایکٹ آف ٹولریشن پاس ہوا، اور اس وقت تک بلیک کے دور میں ان کو باغی قرار دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پروٹیسٹنٹ جو تھے وہ ان کے ساتھ اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کو ڈائسینٹرز کو عام کرسچنز گریو یارڈ میں دفنانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اس کے اوپر ویڈیو آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں. اس کے بعد ایج آف 10 اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا، اور وٹ ایور ٹیچنگ ہی ریسیوڈ ایز اے چائلڈ واز ہز مدرز نی ایز موسٹ. اپنے گھر میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انگریونگ کاپیز آف ڈرائنگز. اس کے بعد ارلی ورک ڈسپلیز نالج آف بین جانسن اینڈ ایڈمنڈ اسپینسر. ابتدائی وقت میں ان دو شاعروں کے اثرات اس کے نمایاں تھے. 21 سال کی عمر میں پروفیشنل انگریور بنا. 1779 میں اسٹوڈنٹ آف رائل اکیڈمی بنا. تو 1689 میں ایکٹ آف ٹولریشن پاس ہوا، اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے. اچھا 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس نے اسکول چھوڑا اور گھر میں اس نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم تھے جی کہ 1779 میں ہی بیکیم دا اسٹوڈنٹ آف رائل اکیڈمی. 18 اگست 1782 ایک الٹریٹ وومن کیتھرین کے ساتھ اس نے شادی کی تھی جو 5 سال اس سے جونیئر تھی. بلیک فرسٹ کلیکشن آف پوئمز پوئٹیکل اسکیچز واز پرنٹڈ اراؤنڈ 1783. تو جو ہے یہ پارٹ 1 ہے جی. اس میں اتنی سی گفتگو کریں گے اس کے اندر. اس کے بعد دوسرے حصے میں ولیم بلیک کا جو باقی تعارف ہے وہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.